السلام سامعین، میرا نام ہے باسط افضل اور آپ دیکھ رہے ہیں تحقیق۔ آج ہم تحقیق میں اس بات کی تحقیق کریں گے کہ یہ کائنات کیسے وجود میں آئی۔ آج سے کچھ عرصہ قبل یہ ایک سوالیہ نشان تھا کہ زمین کیسے اور کب وجود میں آئی، لیکن آج کی سائنس اس کائنات کے بارے میں یہ کہتی ہے کہ یہ کائنات حادثاتی طور پر وجود میں آئی، یعنی آج سے 14 ارب سال پہلے اس کائنات میں ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا، جس کے بعد یہ کائنات حادثاتی طور پر وجود میں آ گئی تھی۔ سائنس سے ثابت شدہ اس بگ بینگ تھیوری کی حقیقت کیا ہے اور ہمارا قرآن پاک اس کائنات کے بارے میں کیا کہتا ہے، یہ جاننے کے لیے بنے رہیے ہماری ویڈیو کے ساتھ۔ بگ بینگ انگلش زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے بڑے دھماکے کے۔ آج سے 14 ارب سال پہلے یہ کائنات ایک بہت بڑے نقطے میں بند تھی۔ سائنس کے مطابق اس بہت بڑے نقطے میں بہت زیادہ مقدار میں انرجی موجود تھی۔ اس انرجی کی وجہ سے یہ نقطہ ایک زوردار دھماکے سے پھٹا اور اس کے ٹکڑے خلا میں بکھر گئے۔ ہماری زمین بھی انہی ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ سائنس کے مطابق اس دھماکے کے فوراً بعد ہی اس ٹکڑے کا ٹمپریچر آدھا رہ گیا تھا۔ سائنسی نظریے کے مطابق جب مادے میں بہت زیادہ انرجی موجود ہو تو وہ گریوٹی چیزوں کو کھینچنے کی بجائے ایک دوسرے کو دور دھکیلنے والی قوت بن جاتی ہے۔ کائنات کی تخلیق کے بارے میں ہمارا قرآن پاک اس طرح فرماتا ہے کہ کیا کفار یہ نہیں جانتے کہ زمین و آسمان باہم بلند ہو کر ملے ہوئے تھے تو ہم نے انہیں پھاڑ کر جدا کر دیا۔ بگ بینگ دھماکے کے 4 لاکھ سال بعد بھی اس کائنات میں ایٹمی ذرات کا غبار موجود تھا۔ سائنسی نظریے کے مطابق یہ غبار ہیلیم اور نائٹروجن پر مشتمل تھا۔ ہماری زمین جس کہکشاں میں موجود ہے اسے ملکی وے کہا جاتا ہے۔ اسے ملکی وے اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کہکشاں میں سفید رنگ کی روشنی کا اخراج ہے۔ خلا میں موجود اس غبار کے جن حصوں میں ہیلیم اور نائٹروجن کی مقدار زیادہ تھی وہ سکڑنے کے بعد گرم سیاروں کی شکل اختیار کر گئے۔ وجود میں آنے والے ان سیاروں میں ایک ہمارا سورج بھی ہے۔ غبار میں موجود تمام زہریلی گیسز کو سورج نے اپنے اندر جذب کر لیا۔ بگ بینگ کے دھماکے کے بعد اس کے بچے ہوئے ٹکڑوں نے ایک ڈسک کی شکل اختیار کر لی اور اس کے بعد زمین اور بگ بینگ کے دوسرے ٹکڑے سورج کے گرد گھومنے لگے۔ قرآن پاک کی سورہ حامیم میں کچھ اس طرح ذکر آیا ہے، پھر ہم آسمان یعنی کائنات کی طرف متوجہ ہوئے اور وہ اس وقت دھواں تھی۔ تب ہم نے اس کو اور زمین کو حکم دیا کہ تم دونوں وجود میں آ جاؤ۔ سائنسی نظریہ یہ ہے کہ بگ بینگ دھماکے کے بعد سے لے کر آج تک یہ کائنات ایک غبارے کی طرح پھیل رہی ہے۔ کائنات کے پھیلنے کے اس سائنسی نظریے کی تصدیق قرآن پاک کی سورہ زاریات میں کچھ اس طرح سے ہے، اور ہم نے اپنی قوت کے ذریعے آسمان کو تخلیق کیا اور ہم ہی اسے پھیلاتے جا رہے ہیں۔ سائنسی نظریے کے مطابق زمین کی تخلیق کے بعد اس میں بہت بڑے بڑے دھماکے ہوتے تھے۔ سائنسی نظریے کے مطابق ایک بہت بڑا گولا
زمین سے ٹکرایا جس کا سائز تقریباً مارس کے برابر تھا، اور اس ٹکراؤ کے بعد ہی چاند وجود میں آیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زمین کا ٹمپریچر نارمل ہوتا گیا، لیکن نائٹروجن اور ہیلیم گیسز کی وجہ سے زندگی کی کوئی علامت موجود نہیں تھی۔ سائنس کے مطابق زمین کے بننے کے 50,000 سال بعد زمین پر ایسٹرائڈز کی زبردست بمباری ہوئی، جس کے بعد پانی کے آثار نمودار ہوئے اور سمندر بھی زمین پر وجود میں آئے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زمین پر موسمیاتی تبدیلیاں رونما ہونے لگی اور زمین خوشگوار ہونے لگی اور آہستہ آہستہ زندگی کے آثار پائے جانے لگے۔ ناظرین، سائنس کا یہ علم بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ بات یاد رہے کہ یہ علم بھی اسی ذات کا دیا ہوا ہے جس ذات نے اس کائنات کو تخلیق کیا، اور ہمارے خالق نے آج سے 1400 سال پہلے اس کائنات کی تخلیق کے بارے میں ہمیں قرآن پاک میں بتا دیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی ضرور دبائیں، اور یقیناً اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ مجھے دے اجازت، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔